شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال الله سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا الہی جب تک ہمارے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے ہم رہیں یا نہ رہیں پر یہ دعا ہے
دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ ایک طویل وقت کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے آج اللہ نے حاضری کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ تین فروری 2023 جمعہ کے دن بھی میرا یہاں آنے کا ارادہ تھا، مگر اس دن آپ کو معلوم ہے کہ ایک قیامت کی ہوا چلی اور وہ سانحہ پیش آیا کہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ مگر آدمی کو تسلی یہاں سے ہوتی ہے کہ حق تعالی جل جلالہ نے زندگی اور موت کا ایک نظام کسی خاندان کے لیے نہیں رکھا بلکہ کل انسانیت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا موت کسی پر آ سکتی ہے یا نہیں۔ حق تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، آپ آمین کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک اور ہمارے بعد، آپ کے بعد، ہم سب کی نسلوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اللہ کی توحید پہ زندگی اور موت بھی اسی پر عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ طور کی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ خوش ہو جائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہ جو خود بھی ایمان لے گئے اور ان کی اولاد بھی ایمان لے گئی، تو قیامت کے دن اگر اولاد کے اعمال کمزور بھی ہوئے پھر بھی الحقنا بہم ذریتہم، تو والدین کی خوشی کے لیے ہم ان کی اولاد کو اپنے فضل سے جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ تو یہ جدائیاں لمبی ضرور ہیں مگر ہمیشہ کی نہیں ہیں۔ آئیے ہم پلٹتے ہیں قرآن کریم کی طرف جو ہماری اور آپ کی زندگی ہے، اور پلٹتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے تذکرے کی طرف کہ جتنا بھی آدمی غمزدہ ہو، جب اللہ کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے تو اس کا غم اس طرح ختم ہو جاتا ہے جس طرح کہ اس پہ کبھی غم آیا ہی نہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ حق تعالی جل جلالہ نے قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نعت خود پڑھی ہے کہ کسی اور نعت خوان کو اگر اس میدان میں قدم رکھنا ہے تو اپنی بخشش کے لیے، وگرنہ ان کے درجات تو اللہ نے میرے اور آپ کے نہیں، ہماری نسلوں کے پیدا ہونے سے، بڑوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی، جب دنیا نہیں بنائی تھی اس وقت ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اور مرتبہ ہے وہ سب سے بلند کر دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یا اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا بلند ہے؟ فرمایا کہ جب میں نے روحوں کے جہان میں، یاد رکھ لیں کہ یہ میں اور آپ جو مٹی سے بن کر گوشت، اللہ نے مجھے اور آپ کو ہڈیاں دیں، وجود دیا، روح ڈالی، تو روح اس سے پہلے یعنی وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے اپنی شان کے مطابق ایک جہان میں پورے خاندانوں کی روحیں نمبر وار رکھی ہوئی ہیں۔ نمبر وار سمجھتے ہیں آپ؟ کسی سمجھدار آدمی کے گھر کی لائبریری میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر کتاب پہ 1 2 3 4 نمبر اس طرح لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب ڈھونڈنے میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ حق تعالی جل جلالہ نے بھی روحوں کے جہان میں روحوں کو تہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ 14 صدیاں پہلے، یہ 2ری صدی میں، یہ 3ری میں، یہ 4تھی میں، پھر سال کے اعتبار سے، پھر مہینوں کے اعتبار سے، پھر پیدائش کے اعتبار سے اللہ نے روحوں کو اپنی طاقت سے ایک جگہ میں جمع کر رکھا ہے۔ ہم آ گئے ہیں اور ہمارے آنے کے بعد جو ہماری اولادیں آئیں گی ان کی روحوں کو بھی اللہ نے اپنی ترتیب سے اور اپنی طاقت سے ترتیب دے کر رکھا ہوا ہے۔ باقی یہ سوال فضول ہے کہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ اتنا ایمان لانا کافی ہے کہ رکھا ہوا ہے، جہاں رکھا ہوا ہے وہ جانے اور اس کا وہ گھر جانے جہاں روحیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو رب العالمین نے جب اس جہان کے اندر لوگوں سے اپنی ربوبیت، الوہیت، عظمت منوانی چاہی تو ساری انسانیت کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے خطاب کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ تیرے رب نے روحوں کے جہان میں روحوں کو جمع کر کے ایک وعدہ لیا، اور وعدے میں اللہ نے ایک ہی بات فرمائی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو روحوں نے ایک آواز ہو کر اللہ کو جواب دیا، قالوا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ جو میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہماری روحوں نے روحوں کے جہان میں بھی اقرار کیا تھا، اور اللہ نے ہمیں وجود بھی وہ عطا فرمائے ہیں کہ وجود بھی اللہ اور رسول کی نوکر ہے،
اور روح بھی ازل سے اللہ اور رسول کی غلام ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا بہت بڑی بات ہے، یاد رکھ لیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ یہ تو روحوں کا معاملہ ہے۔ جب اللہ نے اپنی ربوبیت منوائی اور جب رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کروانا چاہا تو رب العالمین نے اس جہان کے اندر نہ ولیوں کو بلایا، نہ ابدال کو بلایا، نہ ابرار کو بلایا، نہ اولین کو بلایا، نہ آخرین کو بلایا، بلکہ دوسرے جلسے میں اللہ نے خاص ہستیوں کو بلایا، اور دوسرے جلسے میں اللہ نے خاص ہستیاں بھی ایسی کہ کائنات میں ان جیسی ہستیاں اللہ نے ان کے بعد اور ان سے پہلے کوئی پیدا نہیں کی، اور صرف نبیوں کا جلسہ بلایا۔ اندازہ کر لیں کہ وہ جلسہ کتنا زبردست ہوگا کہ سننے والے انبیاء ہیں اور خطاب کرنے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ تو رب العالمین نے خطاب کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ دوسرے جلسے کی تقریر ہے۔ پہلے جلسے کی تقریر بھی انہی لفظوں سے شروع ہوتی ہے اللہ کی، لیکن اس میں وَإِذْ کے بعد أَخَذَ رَبُّكَ ہے، اور یہاں پر اِذْ کے بعد اللہ نے اپنا نام لیا ہے۔ وہاں پر اپنی صفت ذکر کی تھی، یہاں پر اللہ نے اپنا نام ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سارے نبیوں کو جمع کیا، اور نبیوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ پھر سوال وہی آ جاتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو کیسے جمع کیا، کہاں جمع کیا، کرسیوں پر بٹھایا یا چٹائیوں پر، اور اللہ رب العالمین کی آواز کیسی تھی؟ اس لیے کہ اللہ تو آواز سے پاک ہیں۔ پھر اللہ کے الفاظ انسانوں یعنی نبیوں نے کیسے سمجھے؟ تو جواب یہ ہے کہ سنانے والا جانے اور سننے والے جانے۔ یہ میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھائیں کہ برخوردار ان جگہوں پر اس طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ زیادہ گہرائی میں جانے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو پابند بھی نہیں بنایا اور ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات پر ایمان لے آئیں کہ اللہ نے جلسہ بلایا، کہہ دیں بے شک بلایا۔ کہاں بلایا اللہ کو معلوم ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں کو بلایا اور نبیوں سے ایک ہی بات فرمائی۔ جب اپنی توحید کی بات آئی تھی تو وہاں بھی ایک ہی بات فرمائی تھی کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، اور جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلسہ بلایا تو وہاں بھی کوئی اور بات شامل نہیں فرمائی، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی انبیاء سے خطاب کیا۔
پہلے جلسے میں بتا دیا کہ انسانیت کی روح میں اللہ ہوں، اور اس روح کو باقی رکھنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ یہ ابھی کائنات پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت نبیوں کو بھی بلایا اور ساری انسانیت کو بلایا، اور 2 جلسے بلائے، ایک میں بھی ایک ہی بات فرمائی، دوسرے میں بھی ایک ہی بات فرمائی۔ تو دوسرے جلسے میں کیا فرمایا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے نبیوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہارے سروں پر نبوت کا تاج رکھ دوں، جب تمہیں کتابیں دے دوں، جب تمہیں حکمت عطا کر دوں۔ یاد رکھ لیں، عہدہ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ سکول سے جب اساتذہ ریٹائر ہوتے ہیں یا کسی دفتر سے کوئی ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر حکومت 2-4 سال بڑھا دے تو 2-4 سال اور پڑھا دوں، 2-4 سال اور نوکری کر لوں، لیکن مجبوراً جانا پڑتا ہے پھر۔ تو نبیوں کے سر پہ رکھے ہوئے ہیں نبوت کے تاج، اور نبوت ایسی چیز ہے، یاد رکھ لیں کہ انسان نفل پڑھ کر، پیسہ لگا کر، خاندان کی بنیاد پر کبھی آدمی نبی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے۔ 2 لفظ علیحدہ ہیں، نبی اور ولی۔ ولایت کا دروازہ کھلا ہے، نبوت کا دروازہ قیامت کی صبح تک اللہ نے اپنے حبیب پہ بند کر دیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں ہیں، بلکہ صرف رسول ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ خاتم الانبیاء والرسل ہیں کہ اللہ نے آپ کو پیدا کر کے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ تو جب آپ کسی کے سامنے اپنے نبی کا ذکر کریں تو آپ کہیں میں ایمان لایا ان پر جن پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ظلمت شب کے انگاموں میں، ظلمت شب، رات، شب کہتے ہیں رات کو، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، کہتے ہیں ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، اور اتنا اندھیرا تھا کہ لوگ بدبختی کی آخری حد تک پہنچے ہوئے تھے، اور اپنے گھر میں پیدا ہونے والی اپنی لخت جگر کو پیدا ہونے کے 1-2 گھنٹے سے پہلے جا کر گڑھا کھود کر اوپر کوئی قبر نما شکل بھی نہیں بناتے تھے، بلکہ اس زندہ بچی اور معصوم بچی کے اوپر اس طرح مٹی ڈالتے تھے جس طرح کوئی حرام جانور مر گیا اور اس کے لیے کھڈا کھود کر مٹی ڈال دیتے ہیں لوگ۔ تو اس طرح مٹی ڈالتے تھے۔ بتائیں کہ اس سے بڑی بھی کوئی اندھیری رات ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ظلمت شب کے انگاموں میں بٹی ہوئی تھی عقل انسانی، عقل پر جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس کو کفر کہا جاتا ہے، اس کو بے ایمانی کہا جاتا ہے، اس کو بدبختی اور شقاوت کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عقل کے اندھیروں سے محفوظ فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں ذرا، عقل کا اندھیرا بڑا خطرناک ہے، اور عقل روشن ہوتی ہے علم نبوت کے ساتھ۔ میں آپ کو ترغیب دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو جنازے کا ٹائم تھا شام 5 بجے، تو گھر کی خواتین، بچے، آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا حال ہوتا ہے، لیکن ہماری جو اولادیں ان کو ہم سے بھی اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے۔ تو سب کو کہا گیا کہ میت کو تکلیف ہو رہی ہے رونے سے، تو آج ایک نئی جہت پیدا کر دیں کہ قرآن لے کر میت کے چاروں طرف بیٹھ جائیں اور قرآن شروع کر دیں،
اور اگر میں غلط نہ ہوں تو میرے خیال سے جنازہ اٹھنے تک 10-12 قرآن تو پڑھ لیے ہوں گے. اس لیے ایک اپنے بچے کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیں کہ جب ماں باپ چلے جائیں گے دنیا سے تو مسجد کے امام صاحب کو آ کر آپ کا بچہ کہیں کہ جی آپ امام ہیں، آپ کی اجازت ہو تو مجھے بھی قرآن یاد ہے، اگر آج اپنی والدہ کا اور یا والد کا جنازہ میں خود پڑھا دوں تو اندازہ کر لیں کہ جب بچہ اپنے والد کی نماز جنازہ خود پڑھائے گا اور کہے گا اللہم اغفر لی، پڑھ لیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور میت کون ہے؟ اس کا والد ہے، والدہ ہے، تو رب العالمین فرمائیں گے کہ ایک نقد سودا ہے تیرے ساتھ. قرآن یاد کرنے والے، اپنے والد کا خود جنازہ پڑھانے والے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا جنازے کی نماز کے اندر کرنے والے، تجھے پروانہ ہے کہ تیرے والد کو قبر میں جانے سے پہلے ہی تیری قرآن کی اس شخصیت جو ہم نے تیرے اندر رکھی ہوئی ہے، اس سفارش کی بنیاد پر جو تیرے باپ کو بہت خوشی ہوئی تھی جس دن تو نے قرآن یاد کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آج میرا بچہ حافظ نہیں ہوا، آج اس کی شادی ہو گئی ہے کہ اس نے قرآن یاد کر لیا ہے، تو تیرے باپ کی اس خوشی کی بنیاد پر جا، یہ آواز تجھے نہیں آئے گی، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے باپ کو قبر میں جانے سے پہلے اللہم اغفر لحینا و میتنا کے لفظ کی بنیاد پر ہم نے قبر میں جانے سے پہلے بخش دیا ہے. اور اگر وہ بخش دے قبر میں جانے سے پہلے، وہ بھی بیٹے کی سفارش پر، وہ بھی نماز جنازہ کے اندر شریک لوگوں کی سفارش پر، تو اللہ کی شان کریمی سے کوئی دور بات ہے؟ وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ذہنی اندھیروں سے محفوظ فرمائے، عقل کے اندھیروں سے. لیکن جب انسانیت کی عقل پہ اندھیرا چھایا ہوا تھا تو کیا کہا؟ ظلمت شب کے انگاموں میں بٹی ہوئی تھی عقل انسانی عقل. کفر اور شرک کے اندھیروں کے اندر بے ایمانی اور اتنے اندھیرے کہ اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے نہیں، دفناتے ہیں ظالم. یکایکتا کے کعبہ پر وہ چراغ ہاشمی آیا، چراغ ہاشمی آیا. کون سا چراغ؟ بشارت دیتے رہے انبیاء جس کی آدم سے عیسیٰ تک نبوت ناز کرتی ہے، جس پر وہ نبی آیا. پہلے نبیوں کو ناز تھا کہ ہمارے سروں پر نبوت کا تاج رکھا گیا، اور یہاں وہ ہستی آئی ہے کہ نبوت کو ناز ہے کہ مجھے سرور دو عالم کے سر مبارک پہ رکھا گیا. اور یہ کون سا نبی آیا جس کے لیے اللہ نے جلسہ بلایا؟ موسیٰ علیہ السلام، لمبی بات ہے، وقت مختصر ہے، اپنی قوم کو لے کر چلے طور کے پہاڑ کی طرف. ساتھ ساتھ قوم آ رہی ہے، ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. لیکن جب طور کی پہاڑی دیکھی تو قرآن حکیم نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چل پڑے اور قوم کو کہا کہ یہی راستہ ہے، وہ سامنے جگہ ہے، میں ذرا جلدی جلدی جا رہا ہوں، اس لیے تم آؤ اسی جگہ پر. تو رب العالمین نے باوجود جاننے کے جب موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر پہنچے تو رب العالمین نے سوال کیا، ما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، ما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی جلدی کیوں آ گئے؟ یہ جلدی کیوں کی ہے؟ ساتھ ساتھ آتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اولائی علی اثری
یا اللہ وہ آ رہے ہیں، میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ اس جگہ پر آنا ہے، باقی یا اللہ جو آپ نے سوال کیا کہ تو نے جلدی کیوں کی، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں جلدی اس لیے آیا کہ تاکہ میں جلدی تیرے پاس پہنچوں اور تو جلدی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے نماز کی طرف، آگے رمضان آ رہا ہے اس کی تراویح کی طرف ذرا جلدی جلدی آنا چاہیے، تاکہ جتنا مسجد میں پہلے داخل ہوگا، پہلی صف میں آئے گا، اتنا ہی اللہ اس کو اپنی رحمت اور بخشش کا پروانہ عطا فرما دیں گے۔ یا اللہ میں نے جلدی اس لیے کی کہ تاکہ تو مجھ سے جلدی راضی ہو جائے۔ اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا اللہ موسیٰ علیہ السلام سے راضی نہیں ہے؟ تو پھر جلدی راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کی رضا وہ سمندر ہے کہ اس کو جتنا بھی جو پیتا جائے وہ کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ پہلی رضا مل گئی، میں کہتا ہوں دوسری مل جائے، دوسری پی لی، تیسری مل جائے۔ یا اللہ میں تیری رضا اور بخشش کے سمندر کا پانی پی پی کر مر تو سکتا ہوں، لیکن مٹھاس سے میرا سینہ کبھی بھر نہیں سکتا، اس لیے میں جلدی آیا۔ یہ تو تھے موسیٰ علیہ السلام، اور جب آئی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تو رب العالمین نے، پڑھ لیں ذرا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے نبی آپ 63 برس کی عمر گزار کر پوری تسلی کے ساتھ میرے پاس آ جائیں، یا اللہ میرے پاس میرے بعد میری امت ہے، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے نبی آپ سے وعدہ ہے میرا کہ قیامت کے دن جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اللہ آپ کو راضی کرتے ہی جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جلدی اس لیے کی کہ تو راضی ہو جائے، اور اپنے نبی سے فرمایا کہ میرے نبی تو وہ کائنات کا لاڈلا ہے کہ تیری جولی جب بھر جائے گی، جب تو اپنی زبان مبارک سے کہے گا کہ یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، تو تیرا رب بھی تیری رضا کے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ماننے والا بھی جہنم کے اندر ہوگا۔ تو اس موقع پر کسی نے کیا خوب کہا کہ تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، موسیٰ علیہ السلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ وہ کلام اس کا لینے گئے طور پر، اور ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ تو یہ وہ نبی ہیں جن کے لیے اللہ نے جلسہ بلایا، اور جلسے میں نہ مجھے بلایا نہ آپ کو بلایا، اور اس جلسے کے اندر اللہ نے نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بلایا، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا، نہ حضرات حسنین کو بلایا، نہ علی شیر خدا کو بلایا رضوان اللہ علیہ اجمعین، نہ بی بی فاطمہ کو بلایا، نہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، نہ رقیہ، نہ زینب، نہ ام کلثوم، کسی کو رضی اللہ عنہن اجمعین کسی کو نہیں بلایا، صرف نبیوں کا جلسہ کیا۔ اور خطاب کرنے کے لیے اللہ خود منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ اب آپ یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، پروفیسر بھی ہوں گے، اور اسکول کے اساتذہ بھی ہوں گے، اور بھی کسی پڑھے لکھے طبقے سے آپ کا تعلق ہوگا۔ یا اللہ آپ کا منبر کیسا ہے؟ فرمایا اتنا اندازہ کر لو کہ میرے منبر کے نیچے پوری کائنات اس طرح ہے جس طرح مرغی کے پر کے نیچے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔
وہ ہے کیسا؟ فرمایا یہ تیرے چھوٹے سے ذہن میں نہیں آ سکتا، بس ایمان لے آ کہ تیرے رب نے جلسہ بلایا اور خطاب کیا تو آپ کہہ دیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، اللہ نے جلسہ بھی بلایا اور خطاب بھی فرمایا اور صحیح فرمایا۔ تو جب رب العالمین نے خطاب فرمایا تو فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے نبیوں جب آپ کو کتاب دے دی جائے، حکمت دے دی جائے، نبوت دے دی جائے، اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ چھوٹا سا کوئی عہدہ ہو اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، تو نبوت تو ایسا مقام ہے کہ کائنات میں آدمی اپنے پیسے اور عبادت کے زور پر کبھی نبی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، اور صحابی بھی نہیں بن سکتا آدمی۔ کتنی ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے خواب کے اندر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوگی۔ تو آپ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھ لیں تو خواب کے اندر دیکھنے سے آدمی نبی نہیں بنتا، اس لیے کہ نبی بننے کے لیے ضروری ہے، صحابی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے نبی کو زندگی میں آمنے سامنے دیکھے ایمان کی حالت میں، اور اگر خواب کے اندر دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کے جہان میں ہیں اور میں اور آپ دنیا کے جہان میں ہیں، اس سے آدمی صحابی نہیں بنتا، یاد رکھنے۔ تو اللہ نے جلسہ بلایا نبیوں کا اور نبیوں سے خطاب کر کے کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اگر میں تمہارے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھ دوں، حکمت کے تاج رکھ دوں، اور تمہارا سکہ چل رہا ہو، لوگ پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، یہ کلمہ جاری ہو، لوگ پڑھ رہے ہوں، ثم جاکم رسول، پھر میرا وہ شان والا رسول آ جائے، پھر میرا وہ عظمت والا حبیب آ جائے، پھر وہ سید الکائنات آ جائیں، پھر شفیع المذنبین آ جائیں، پھر اولین و آخرین کے امام آ جائیں۔ تو انبیاء متوجہ ہوئے کہ اللہ پتہ نہیں کیا فرمانا چاہتے ہیں، ثم جاکم رسول، پھر میرا وہ شان والا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، اور اس کی شان یہ ہے کہ اس نے تمہارا زمانہ تو نہیں دیکھا لیکن وہ کہے گا سارے سچے تھے، تو ہم بغیر دیکھنے کے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر مہر لگا دیں گے۔ ان کا نہ دیکھنا بھی دیکھنے کے برابر ہے، کہہ دیں سبحان اللہ، ان کا نہ دیکھنا بھی دیکھنے کے برابر ہے۔ مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ کسی بھی واقعے کے بارے میں جب گواہی دو تو سوچ سمجھ کر کہو کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ فلاں واقعہ میرے سامنے ہوا ہے، سوچ سمجھ کر کہو۔ اور اذان جب آپ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ کہہ دیں الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ یا اللہ شہادت کا معنی ہے آنکھوں سے دیکھنا، اور شہادت کا معنی ہے کسی واقعے کا عینی گواہ ہونا، آنکھوں سے دیکھنا۔ تو ہم اذان میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم نے آپ کو دیکھا نہیں اور آپ کے نبی کو دیکھا نہیں، تو شہادت کا کیا معنی؟ فرمایا پوری کائنات پہ نظر ڈال، جس چیز کو دیکھے گا تجھے خدا تو نظر نہیں آئے گا، خدائی ضرور نظر آئے گی۔ تو گلاب کی پتی کو جب سونگتا ہے تو تیرا ضمیر کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، کہتے نہیں کہتے؟ آپ کسی اچھے آدمی کی آواز سنتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو آپ کہتے ہیں قاری عبد الباسط مرحوم رحمت اللہ علیہ کی آواز ایسی ہے، تو قیامت کے دن جب اللہ تلاوت کریں گے تو اللہ کی آواز کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کوئی اچھا پہاڑ دیکھتے ہیں اس میں آبشاریں گرتی ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ آبشار اتنی خوبصورت ہے۔ مالٹا کھاتے ہیں، ذائقہ منہ کو اچھا لگتا ہے، کہتے پیدا کرنے والے سبحان اللہ۔ ہاں جی، سیب کھاتے ہیں تو کہتے ہیں پیدا کرنے والے، اس کا ذائقہ تو ہی بنا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا میں نظر نہیں آتا
لیکن جدھر دیکھتے ہو میں نظر آتا ہوں، تو تمہارا اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا صحیح ہے کہ تم نے رب کو نہیں دیکھا مگر پوری کائنات میں پھیلے ہوئے رب کے نظارے دیکھے، تو یہ سمجھ لو کہ تم نے رب کو دیکھ لیا۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو تو پھر بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ذرا جا کر میرے نبی کے روزے کی ایک جھلک دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا صحیح ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر کائنات کی رنگینیوں میں ان کے رنگ نظر آتے ہیں، اور جس کا رنگ ڈھنگ نظر آئے تو آدمی کہتا ہے میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اور اس موقع پر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، فرمایا منزار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس آدمی نے مدینہ منورہ میں آ کر میرے گنبد کو اور میری قبر کو دیکھ لیا، وجبت لہو شفاعتی، قیامت کے دن میرے ذمے اس کا بخشوانا لازمی ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا کہ من زار قبری فقد زارنی، جس نے میری قبر کو دیکھا اس نے آ کر وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے اینٹوں کا گنبد دیکھا ہے، جس نے میری قبر کو دیکھا اس نے در حقیقت قبر نہیں دیکھی، مجھے دیکھا۔ اور یہ اسی کو نصیب ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ صرف قبر کا فاصلہ ہے، وگرنہ سرور دو عالم تو آج میرے سلام کو اپنی کانوں سے خود سماعت فرما رہے ہیں۔ کبھی اللہ دوبارہ مدینہ جانے کی توفیق عطا فرمائے تو قبر انور کے سامنے کھڑے ہو کر جب آپ پوری توجہ سے اس عقیدے سے پڑھیں گے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ جب مومن کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ متوجہ فرماتے ہیں اور آپ اس کے سلام کو سن کر جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو جس نے میری قبر دیکھی اس نے آ کر یہ نہ سمجھ لے کہ میری قبر دیکھی، اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بن جاؤں گا۔ اس لیے آدمی جب کسی بڑے مقدمے میں پھنسا ہوا ہو تو کوئی خاندان میں یا حکومت کی سطح پر کوئی مضبوط آدمی ہو اور اس کے ساتھ جان پہچان ہو اور وہ کہے آؤ میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ڈرو مت، میں آگے ہوتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، تو پھر کمزور آدمی کا دل بھی کیا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے۔ جب قیامت کا ہنگامہ ہوگا تو ہم کانپ رہے ہوں گے، ہم مر رہے ہوں گے، ہمیں اپنے گناہ یاد ہوں گے، ہمیں اپنے مظالم یاد ہوں گے، تو رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم بڑے ہی گناہگار ہو لیکن آؤ میرے پیچھے پیچھے، انشاءاللہ میں اللہ کی دربار میں سفارش کروں گا تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں شفاعت پیغمبر نصیب فرمائے۔ تو رب العالمین نے جلسہ بلایا، وقت مختصر ہے، میں اپنی بات ختم کرنے کے ارادے میں ہوں۔ جلسہ بلایا اور جلسے میں نبیوں سے کہا جب آپ کی نبوت کا سکہ چل رہا ہو، جب آپ کی نبوت عروج پر ہو، جب آپ کے کلمے پڑھے جا رہے ہوں، اس وقت عظمت والے رسول آ جائیں، شان والے رسول آ جائیں، تو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے کہ نہیں؟ تو انبیاء علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور جواب میں کہا رب العالمین اگر ہمیں تیرے اس نبی کا زمانہ نصیب ہو جائے تو ہم اپنی نبوتوں کے تاج رکھ کر، علادہ رکھ کر، اپنی اندر کی آواز سے ان پہ کلمہ پڑھ پر ایمان لانا اپنی سعادت سمجھیں گے۔ ورنہ میں نے عرض کیا کہ کوئی چھوٹا سا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن نبیوں نے ایک آواز سے رب العالمین سے کہا کہ یا اللہ اگر ہمیں اس نبی کا زمانہ نصیب ہو جائے جس نبی کے لیے کائنات کا یہ سٹیج سجایا گیا ہے اور جس کی گواہی عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اگر وہ زمانہ ہمیں ملے تو ہمیں نبی بننے میں بھی سرور آتا ہے کہ اللہ نے نبوت کا تاج جو ہے وہ اپنے فضل سے ہمارے سر پہ رکھا ہے، مگر غلامی پیغمبر میں اگر ہمیں موقع مل جائے تو اس کا سرور دوبالا ہو جائے گا۔ تو رب العالمین نے مجھے اور آپ کو
ایسی عظیم ہستی کا بغیر کسی درخواست کے ہمیں امتی بنا دیا ہے، تو اس امتی بننے کا مجھے اور آپ کو شکرانہ ادا کرنا ہے۔ رب العالمین اتنی عظیم نسبت کی کہ جس کے لیے اللہ نے جلسہ بلا کر نبیوں سے اقرار کروایا، اور ہم ان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ ہمیں اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو مزید لمبی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ چھوٹے دن ہیں تو پھر نماز کا وقت بھی ہے۔ تو آج حاضری کا ایک مقصد یہ ہے کہ کافی زمانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، اور پھر ایسے موقع پر حاضری ہوئی ہے کہ جس ممبر کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں، یقین کریں یہاں پر 7-8 سال میں بھی جمعہ پڑھاتا رہا، لیکن آج اس ممبر پہ آ کر بیٹھا ہوں تو مجھے عجیب سا کوئی کرنٹ لگا ہے کہ اس ممبر کے اوپر سوچ سمجھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مولانا سید اسرار الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وراثت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے وراثت کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت عطا فرمائی ہے، اور آپ کا ہمارے ساتھ دین کی وجہ سے بہت بڑا پیار ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پیار کو مزید تقویت عطا فرمائے۔ جس شوق اور ذوق سے اور جس ولولے اور جذبے کے ساتھ آپ جنازے میں تشریف لائے، تو وہاں کے لوگ مجھے کہنے لگے اپنے گاؤں کے کہ جس طرف ہی ہم نے نظر اٹھائی تو ہم سمجھے کہ لوگ ہی تناول کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ تعزیت اور کسی کے ساتھ دلی پیار۔ تو اور یہ پیار کس وجہ سے ہے؟ دین کی وجہ سے۔ ہاں جی، مجھے وہ زمانہ بھی اس مسجد کا یاد ہے جب میں چھوٹا سا ہوا کرتا تھا، اور یہاں چالیوں والی مسجد ہوتی تھی اور نیچے بور وغیرہ ہوتی تھی، اور والد صاحب یہاں آتے تھے اور یہاں نیچے ایک پانی کی مٹی ہوتی تھی جس پہ پانی گرم کیا کرتے تھے، اور پھر مجھے کہتے تھے جاؤ نعت پڑھو۔ اور اس زمانے میں جو سپیکر ہوتا تھا وہ بھی کافی پریشان کون ہوتا تھا، لیکن والد صاحب کا وہ زمانہ، وہ عروج آپ کو یاد ہے۔ اور والد صاحب نے دنیا کے اندر جانے سے بہت زمانہ پہلے، یعنی بہت زمانہ پہلے کہا تھا کہ اگر کسی اور مسجد میں تمہیں جمعہ پڑھانے کے لیے کوئی یہ کہے کہ تمہیں ایک جمعہ پڑھانا کا 50,000 روپیہ دیں گے، تو اس تناول کی صدیق اکبر مسجد کے اندر جو میں نے ابتدا کی ہے، اگر کوئی کچھ بھی نہ دے تو میری نسبت کو باقی رکھتے ہوئے نسلوں میں تم نے وہاں جمعہ پڑھانا ہے جا کر، پیسے کی بنیاد پر اور پیسے کی لالچ پر نہیں، ان لوگوں کے پیار و محبت کی وجہ سے۔ پہلی صف کے اندر ایسے ایسی عظیم عظیم ہستیاں بیٹھی ہوتی تھیں، آج ان میں کوئی نظر نہیں آ رہا، ایک دو سوائے ہمارے بزرگوں کے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ہیں سمیت میرے والد صاحب کے، سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دیں۔ اور جس طرح میں اور آپ یہاں محبت اور پیار سے دین سننے سنانے کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے فضل سے جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دیں، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو اور ان کی دین کی خدمت کو اور ان کی قرآن کی آواز کو، اور جس جس کا عقیدہ ان کے بیان سے بدلا، ہزاروں کے عقیدے بدلے، ہزاروں کے اندر سے بدعات گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامل درجے کی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیں، اور ہمیں قرآن کی نسبت، مصطفیٰ کی نسبت، صحابہ کی نسبت، اہل بیت کی نسبت، قرآن کی نسبت پر کسی بھی قسم کی سودا بازی کرنے سے محفوظ فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں غلامی رسول کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔